وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں اور نیشنل ہیریٹیج اینڈ کلچر وتھ اسٹیٹس منسٹر. میں دونوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. حضور شفیع جان صاحب, خان صاحب کی صحت کو لے کے بہت زیادہ باتیں تھیں, بجا طور پہ تشویش تھی, لیکن اب اس کو پارٹی کا ہی موقف سمجھا جائے جو علیمہ صاحبہ نے کہا, کیونکہ ایک طرح کی وہ بہن ہے تو اگر صحت کے حوالے سے ان کی بات کو کریڈیبل نہیں ماننا تو کس کی ماننا ہے. لیکن دوسری طرف کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہرحال وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے, اس لیے ان کے بیان کو پارٹی کا موقف نہ سمجھا جائے. اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں, ان کے بیان سے تاثر ملا جیسے وہ سمجھتی ہے کہ یہ بھی ایک طریقے سے پروپیگنڈا مہم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے ان کی صحت آئیڈیل نہیں ہے, لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ہیلتھ ایمرجنسی ہو گئی بلڈ پریشر کو لے کے. یہ پی ٹی آئی کا موقف سمجھا جائے شفیع جان صاحب؟ سب سے پہلے وسیم صاحب آپ کا شکریہ سر. دیکھیں جہاں تک صحت کی بات ہے تو صحت کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں. کل سی ایم آفریدی صاحب نے جب پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں بڑا واضح یہ بتایا گیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایکسیس کو پاسبل بنایا جائے. ہم عمران خان صاحب سے ملنا چاہتے ہیں, ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرنا چاہتے ہیں, کسی وکیل کو ایکسیس دیا جائے, کسی بہن کو ملا دیا جائے, کسی کارکن کی ملاقات کروائی جائے یا پھر کسی رہنما کی ہی ملاقات کروائی جائے. لیکن ہٹ درمی جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. دیکھیں بات بڑی واضح ہے, وہ 9 مہینوں سے آئسولیشن میں ہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دیا جائے گا. پھر آپ نے آج دیکھا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز وہاں پہ موجود تھے. پھر رجسٹرار صاحب سے ملاقات بھی سلمان صاحب کی ہوئی ہے اور ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ عظمیٰ صاحبہ کی پٹیشن وہاں پہ پڑی ہے, ایک سلمان صاحب کی پٹیشن وہاں پہ پڑی ہے. ملاقات اور صحت کے حوالے سے وہ منڈے کو لگائی جائے گی, اس کو سنا جائے گا. دیکھیں ہم جمعرات کو دوبارہ ٹرائی کریں گے, ہم اڈیالہ کے سامنے آئیں گے اور ہم ٹرائی کریں گے کہ دوبارہ ہمارا ایکسیس جو ہے اس کو پاسبل بنایا جائے. اگر نہیں بنایا جاتا تو جمعرات کی رات کو پاکستان کے ہر چوک پہ لوگ نکلیں گے, ہر چوک سے پاکستان کے ڈی چوک بنایا جائے گا. تمام عہدیداروں کو سپورٹ بتا دی گئی ہیں, تمام ٹکٹ ہولڈرز ایم پی ایس کو جو ہے ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. ہمیں امید ہے کہ جمعرات کے دن تک کوئی ایکسیس بنا دیا جائے گا. اگر حکومت کی ہٹ درمی اسی طرح جاری رہی, ان کی صحت پہ سیاست ہوتی رہی, عمران خان صاحب کی صحت پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے, یہ بات بڑی واضح ہے. اور اس بار تو وسیم صاحب ہم نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو شخص اندر جائے گا وہ جب باہر آئے گا تو کوئی میڈیا ٹاک نہیں کرے گا. یہ حکومت بھی چاہتی تھی, لیکن اس کے باوجود ہٹ درمی جاری ہے. سر اگر جمعرات کو جو آپ نے کہا کہ اگر ملاقات نہیں کرائی تو ہر چوک کو ڈی چوک بنا دیں گے, یعنی کہ آپ پورا ملک گیر احتجاج کریں گے, اور یہ کتنے دورانیے کا ہوگا احتجاج؟ دیکھیے یہ تو آپ دیکھیں گے کہ جمعرات کی رات کو پاکستان کے ہر چوک پہ آپ کو لوگ نظر آئیں گے, تمام چاروں صوبوں میں, اور ہر چوک سے ڈی چوک بنانے کی کوشش کی جائے گی. ہم عوامی پریشر ان پہ ڈالیں گے, عوامی پریشر سے ہی یہ گھٹنے ٹیکیں گے, ہمیں یہ بھی معلوم ہے. لیکن جو ہٹ درمی اس وقت ان کی صحت پہ جاری ہے, یہ جو بنیادی حقوق ان کے سلب کیے ہوئے ہیں, میں نے پہلے بھی میڈیا ٹاک کی, اب یہی بات کہی کہ دیکھیں شروع میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اقتدار تو تحریک انصاف کو ملنا ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب بن کے رہیں گے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی بھی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. لیکن موجودہ جو صورتحال ہے تو میں اب یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ ہم ان سے جب ہماری باری آئے گی, جب ہماری حکومت آئے گی, ہم ان سے زیادہ ایف آئی آرز کاٹیں گے اور اس سے زیادہ سختی کریں گے. اچھا یہ سیدھی بات ہے, آپ نے سیدھی بات کر رہے ہیں کہ اب یہ ایسے ہی ہوگا, اب ہم بھی کاٹیں گے, زیادہ ایف آئی آر کاٹیں گے. نہیں دیکھیں اب صحت پہ یہ سیاست کر رہے ہیں, 9 مہینوں سے آئسولیشن میں ہے, کسی کو کوئی خیر خبر نہیں ہے, کسی کی ایکسیس کو پاسبل نہیں بنایا جا رہا, روز ایک نیا ڈرامہ, روز. میں ذرا حذیفہ صاحب سے پوچھتا ہوں, شفیع صاحب, حذیفہ صاحب, آپ لوگ آن ایئر, آپ کے لوگ شاید آپ بھی ریپیٹڈلی یہ بات کہتے رہے کہ دیکھیں نا بدامی صاحب کیسے ملنے جانے دیں, وہ جاتے ہیں ملنے, باہر آتے ہیں انتشار سے بھرپور بیان آ جاتا ہے, دیکھیں نورین صاحبہ نے کیا کہا, دیکھیں فلاں نے کیا کہا. اب وہ, اور آپ لوگ یہ بھی کہتے رہے, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی آپ نے کہا ہے نہیں, لیکن آپ کے لوگ کہتے رہے, ٹی وی پہ کہتے رہے, میرے پروگرام میں کہتے رہے کہ دے دیں گارنٹی کہ ہم ایک جملہ نہیں کہیں گے باہر آ کے. اب یہ ہے کہ ذمہ داران صوبے کا چیف ایگزیکٹو ٹی وی پر آ کر پریس کانفرنس میں, صوبے کا انفارمیشن منسٹر ٹی وی پر آ کر لائیو شو میں کہہ رہا ہے بھائی گارنٹی لے لو, ایک بیان نہیں آئے گا سامنے. اب آپ کی اپنی منطق کے مطابق کیا کوئی ریزن رہ جاتی ہے ملاقات نہ کروانے کی, حذیفہ صاحب؟ جی بہت شکریہ بدامی صاحب. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. 9-10 مہینے لگے ہیں تحریک انصاف کو اپنے اصل بیانیے سے پیچھے ہٹنے میں کہ ہم بانی تحریک انصاف سے ملاقات کریں گے, فیملی ملاقات کرے گی, اور آ کر پولیٹیکل بیانیہ نہیں بنائے گی تو کیا بنائے گی. لیکن اچھی بات ہے شفیع جان صاحب آج یہ بات کر رہے ہیں, ان کے سینئر اکابرین یہ بات کر رہے ہیں. بالکل مجھ سمیت کئی حکومتی وزراء نے بات کی کہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے جس جیل کنڈکٹ کی, جس شک کے تحت ملاقاتوں پر پابندی عائد کی تھی,
کہ ایک شخص جیل سے بیٹھ کر سیاست کرتا ہے, نقص امن کا خطرہ پیدا کرتا ہے, اور اس شخص کی وجہ سے 26 کروڑ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ متاثر ہوتا ہے. تو پابندی لگ ملاقات پر. اور آج شفیع جان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی ہم نے بانی تحریک انصاف کی صحت کو لے کے سیاست نہیں کی, لیکن حقائق بالکل اس کے برعکس ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ تو زیادہ میں ماضی ہو گیا نا, ٹھیک ہے چلیں آپ کی بات مان لیتے ہیں کی ہے, فرض کر لیتے ہیں دسمبر کی ہوئی. اب آگے کا بتائیں نا, اب تو وہ کہہ رہے ہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یار نہیں دیں گے بیان, اب بتائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں اور واقعی اس پر یہ عمل کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے حکومت کی طرف سے ظاہر ہے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. جیل انتظامیہ نے ایک رکاوٹ ڈالی تھی اور ظاہر جیل سپرنٹینڈنٹ کے پاس پورا اختیار ہے, تو اگر جیل سپرنٹینڈنٹ الاؤ کرے گا تو حکومت تو اس میں ان کے لیے فیسلیٹیٹ اب کرے آپ گی. کی گورنمنٹ کو یہ ریکمینڈ کرنا چاہیے چاہیے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو یہ ریکویسٹ کرے کہ یار دیکھو آپ اس وجہ سے کہتے تھے نا کہ باہر آ کے بیان بازی ہوگی, اب ایک بہرحال ایک بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے, اس کی فالوئنگ ہے, اس کی صحت کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہیں, صحیح غلط چلو کچھ بھی, بلکہ اس کی زندگی کے حوالے سے کل تو ایک صاحب نے جو زندگی کے حوالے سے کامنٹ کر دیا خان صاحب کی, اس عوام کو دور کرنے کے لیے آپ ملاقات کا ایکسس دے دیں, چونکہ اب تو صوبے کے چیف ایگزیکٹو نے ٹیلی ویژن پہ, صوبے کے انفارمیشن منسٹر نے لائیو شو میں کہہ دیا ہے کہ بھائی نہیں دیں گے بیان. اب ناؤ یو ہیو اے ریزن ٹو ریکویسٹ جیل سپرنٹینڈنٹ کہ آپ ایکسس دے دیں.